کہا جاتا ہے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے چہرہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال یکساں ہونے چاہیے۔ حقیقی مومن سے بہت زیادہ اچھائیاں اور نیکیاں ظاہر ہونی چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ بھی اور بہت سی نفل عبادات بھی مومنین کو ادا کرنی پڑتی ہیں۔ عام طور پر اعمال کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور وہ ہیں انفرادی، سماجی اور سیاسی۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان تینوں کاموں کو ہر فرد کے عمل میں شامل کرتا ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی متعین کیا ہے۔ نماز کو ایک انفرادی عمل کے طور پر مانا جاتا ہے، لیکن منظم اور قیادت نما باجماعت نماز میں ذاتی پہلو کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی پہلو بھی موجود ہے، اور جس کی وجہ اس میں 27% زیادہ اجر کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک مومن دنیاوی اور اخروی دونوں فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک درخت لگایا جس سے چرند و پرند کھانا کھاتے ہیں تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح برائیوں اور ناانصافی کے خلاف انفرادی اور اجتماعی عمل انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور اور نچلا درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے بیانات ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم معنی رکھتے ہیں۔ قرآن شریف نیک کاموں کی تفصیل کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مومن کا دائرہ عمل کافی وسیع ہے۔ جو لوگ اچھائی کے لیے کوشش کریں گے، کل آخرت میں ان کو خوشگوار زندگی میسر ہوگی۔ آئیے ہم اس رمضان المبارک میں آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔